السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، قرآن پاک کا 28واں پارہ، تمام مدنی صورتیں ہیں جن کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ایمان کے تقاضے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ مطالعہ شروع کریں گے سورۃ الممتحنہ کا، مدنی صورت ہے اور اس میں فتح مکہ کے واقعے کی طرف اشارہ، اور ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ۔ ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اقدام کا ارادہ ہوا مکہ کے تعلق سے، 8 ہجری کی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس معاملے کو تھوڑا پوشیدہ رکھا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا، حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور کا ارادہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا، غلبہ عطا فرما دے گا۔ البتہ ان کے کچھ رشتہ دار مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، انہوں نے چاہا کہ وہاں کچھ لوگوں کا اگر اطلاع ہو جائے تو میرے رشتہ داروں کو تھوڑی سپورٹ مل جائے گی، پروٹیکشن مل جائے گی اور ان کے ساتھ کچھ زیادتی وغیرہ کے معاملات نہ ہوں گے۔ ایک خط انہوں نے لکھوایا، بلکہ روانہ کیا خاتون کے ذریعے سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا اور خط پکڑا گیا اور ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ انہوں نے اعتراف کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، اور یہ اصحاب بدر میں سے بھی ہیں۔ سیدنا عمر نے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اجازت دیجیے گردن اڑا دو۔ حضور نے فرمایا کہ بدر والوں میں سے کیا پتا کہ بدر والوں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے، ان کے لیے معافی ہو گئی، مگر اصول آ گیا دوستی کس سے ہوگی اور دشمنی کس سے ہوگی، دوستی کا اور دشمنی کا معیار کیا ہوگا، یہ سورہ ممتحنہ میں گفتگو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں سورۃ الممتحنہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور تمہارے پاس جو حق آیا وہ لوگ تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ رسول علیہ السلام کو تمہیں جلا وطن کرتے ہیں محض اس بات پر کہ تم ایمان لائے ہو تم ایمان لاتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اس بات پر جو ہے جو تمہارا رب ہے۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لائے ہو اپنے رب اللہ پر، اس پر جلا وطن کرتے ہیں اور تم ان سے دوستیاں اختیار کر رہے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا چاہنے کے لیے تو پھر ان کافروں سے دوستی اختیار نہ کرو۔ تسرون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف پوشیدہ طور پر بھیجتے ہو دوستی کا پیغام۔ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، اور تم میں سے جو یہ کرے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اگر وہ تمہیں پائیں، مراد تم پر دسترس پائیں، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تم پر برائی کے ساتھ اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو کھولیں گے، مراد دست درازی بھی کریں گے، زبان درازی بھی کریں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہتے کاش تم کافر ہو جاؤ۔ یہ ہے جو بڑے سخت انداز میں توجہ دلائی گئی۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے نہ تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے جو اہم ہدایات عطا ہو رہی ہیں کہ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہو۔ دوستی اللہ کی خاطر، اور جو اللہ کا دشمن ہے اس سے تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت و دشمنی ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لاؤ تو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے، ورنہ ہم تم سے اعلان بیزاری کرتے ہیں۔ یہ اسوہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، سوائے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ یعنی آزر سے یہ کہنا کہ میں ضرور مغفرت مانگوں گا تمہارے لیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہارے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اور جب کلیئر ہو گیا سورہ توبہ آیت نمبر 114 کہ آزر کفر پر ہی اڑا ہوا ہے تو دعا کرنا بھی ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دی۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری طرف لوٹنے کا مقام ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنا اور اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے۔
تختہ مشق نہ بنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کفار کی طرف سے ایسا غلبہ ان کو مل جائے ان کو کہ ہمارے لیے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، ایسا ان کی طرف سے آزمائشوں کا معاملہ نہ آ جائے کہ ہمارے لیے صبر کرنا مشکل ہو جائے، یا اے اللہ ایسا نہ ہو کہ دین پر قائم ہم تو ہیں مگر یہ غلبہ پا جائیں تو لوگ دین کو صحیح نہ سمجھیں۔ اس سارے مفہوم کے اعتبار سے بڑی قیمتی دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا اور تو ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یقیناً تمہارے لیے میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور آخرت کے دن کی۔ ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جس نے روح گردانی کی، منہ پھیر لیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور لائق تعریف ہے۔ یہ ہے جو خاص ایک تناظر میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، جنہوں نے پوری قوم کے مقابلے میں کھڑا ہونا گوارا کر لیا۔ یہ نقطہ بیان کر کے پھر وہی معیار دیا جا رہا ہے، محبت بھی اللہ کے خاطر، دشمنی بھی اللہ کے خاطر۔ واقعہ تو ایک حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا، ایک اسطوری معیار یہاں پر عطا کر دیا گیا۔ اگلی آیت کریمہ میں بڑی پیاری رہنمائی ہے اس واقعے کے پس منظر میں بھی اور ہم سب کے لیے عموم کے اعتبار سے بھی۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی کا معاملہ فرما دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو۔ کیا کر دے اللہ تعالیٰ؟ درستگی کا معاملہ فرما دے، حالات کو بہتر فرما دے، معاملات کو درست فرما دے۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور لوگوں کے درمیان دوستی پیدا فرما دے جن سے تم دشمنی رکھتے ہو۔ واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قدرت رکھنے والا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، فتح مکہ ہو گئی، سبھی مان لے آئے، ختم ہو گیا مسئلہ۔ تھوڑی آزمائش کی بات تھی نا، کچھ رشتہ دار تم چھوڑ کر آئے ہو مگر وہ کفر پر ہیں، ان سے تمہاری حقیقی دوستی، دلی دوستی نہیں ہو سکتی، لیکن تم اللہ کی خاطر کسی شے کو چھوڑ دو، اللہ حلال کر کے دے دے گا۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا اصول ہے، اللہ نے جس بات سے روک دیا چھوڑ دو، اللہ حلال کر کے عطا فرما دے گا اور ذرائع عطا فرما دے گا۔ دنیا میں مردوں کو سونا منع کر دیا گیا، گولڈ، پیور سلک، خالص ریشم منع کر دیا گیا، جنت میں ہمیشہ کے لیے اللہ عطا فرمائے گا۔ بار بار پڑھ کر آئے ہیں نا، ادھر بھی کہا جا رہا ہے ابھی تو وہ کفر پر ہے، دوستی مت اختیار کرو، اللہ چاہے گا تو دوستی پیدا کر دے گا، اللہ چاہے گا محبت پیدا کر دے گا۔ فتح مکہ ہو گئی، سب ایمان لے آئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، بھائی بھائی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بڑا پیارا اصول آ رہا ہے، کن کفار سے حسن سلوک کر سکتے ہیں اور کن سے نہیں۔ حسن سلوک تو جانوروں سے بھی جائز ہے نا، یعنی جائز کے ترغیب ہے نا، بھوکے کو کھانا کھلانا اگر انسانوں کے بارے میں رہنمائی ہے تو کتے کو پانی پلانے پر بھی بخشش ہوئی ایک شخص کی، اور بلی کو باندھ کر ایک عورت نے رکھا، کھانے پینے سے اس کو محروم رکھا، اس عورت کو عذاب دیا گیا احادیث میں۔ تو حسن سلوک کا معاملہ تو جانوروں سے بھی ہے، کفار سے بھی ہوگا۔ کہاں ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا یہ قرآن نے خود رہنمائی دے دی اور ایک لائن ڈرا کر کے ہمیں بتا دی۔ فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان سے کوئی سلوک کا اچھے سلوک کا معاملہ کرو اور ان سے انصاف کا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کافر ہے تو معاملہ عدل کا کرو گے، کافر ہے حسن سلوک کر لو۔ اگر وہ جنگ نہیں کرتا، تمہارے نکالنے پر کسی کی مدد نہیں کرتا، جاؤ حسن سلوک کرو، انصاف کا معاملہ کرو، لا حرج، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرماتا ہے کہ جو لوگ تم سے دین کے بارے میں جنگ کرتے ہیں اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو، ان سے دوستی جائز نہیں۔ اور وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے دوستیاں کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ لائن اللہ نے ڈرا کر دی۔ اب آج پورا گلوبل سینیریو دیکھ لیں، اسلام دشمن لوگ اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والے، ان کے بارے میں مسلمانوں کے رویے کیا ہیں؟ حکمرانوں کو بھی چیک کر لیں، عوام کو بھی چیک کر لیں۔ جی اللہ کہتا ہے جو تم سے جنگ کرے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالے، تمہارے نکالنے پر کسی کی مدد کرے، ان سے دوستیاں تمہاری جائز نہیں، اور جو ان سے دوستیاں کرے گا وہ ظالم ہوں گے۔ آج ہمارے بھائیوں بہنوں کے لاشیں گرانے والوں کے ساتھ اگر دنیا کے مسلمان ہمدردی رکھیں تو اپنے ایمان کی خیر منانے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ لائن قرآن ہمیں ڈرا کر کے بتا رہا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں مہاجر عورتوں کا مسئلہ، وہ خاص معاملہ کیا پیش آیا؟ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو گیا، مسلمانوں کی طرف سے جائے گا کفار کی طرف تو واپس نہیں کیا جائے گا، کفار کی طرف سے کوئی مسلمانوں کی طرف آئے گا واپس کرنا پڑے گا۔ اب کچھ مسلمان عورتیں آ گئیں مسلمانوں کے پاس ہجرت کر کے، اب کیا کیا جائے؟ تو خوبصورت بات یہ کہ جب معاہدہ لکھا گیا وہاں رجال کا لفظ تھا،
اور نساء کا لفظ نہیں تھا، رجال آتا ہی صرف مردوں کے لیے ہے، تو ایک تو اس سے استشہاد ہو گیا، انفر ہو گیا، اور دوسرا اللہ نے اجازت دے دی اگر یہ ہجرت کر کے آنے والیاں مؤمنات ہیں تو پھر ان کو روکو، ان کو کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ یہ ہدایت دی جا رہی ہے اس صلح حدیبیہ کی ایک خاص شرط کے تناظر میں اور ایک خاص معاملہ عورتوں کا اس حوالے سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن مہاجر عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، مطلب ظاہری اعتبار سے ایمان لائی ہیں کہ نہیں۔ اللہ اعلم بایمانہم، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، دل میں تم جھانک نہیں سکتے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14-15 میں ذکر آیا تھا، دنیا کے فیصلے ظاہر کی بنیاد پر ہوں گے، چیک کر لو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پھر اگر تم جان لو کہ وہ مؤمنات ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، وہ مومن مہاجرات عورتیں حلال نہیں ان کافروں کے لیے اور وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال نہیں۔ مسلمان عورت اس کا نکاح ہو نہیں سکتا کافر مرد کے ساتھ، تو اگر وہ مسلمان ہے ہجرت کر کے آ گئی اب واپس نہ لوٹانا۔ وآتوہم ما انفقوا، اور تم ان کافر شوہروں کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ بہت اہم نقطہ اور یہ معاہدے کی پاسداری ہے جو صلح حدیبیہ کا ایک معاہدہ ہو چکا تھا۔ اب یہ عورتیں یہاں روک لی جائیں گی نا، یعنی مؤمنات ادھر آ گئیں، کفار کی طرف واپس نہیں بھیجا جائے گا ان کو مکہ مکرمہ، تو ان کے شوہروں نے جو مہر وغیرہ خرچ کیا تھا وہ مال ان کو دے دو۔ یہ معاہدے کی پاسداری ہے۔ آپ دین کی خوبصورت تعلیم دیکھیے، عدل پر مبنی۔ ان کے جو شوہر ادھر کفار ہیں انہوں نے خرچ تو کیا ہوگا، وہ ان کو دے دو۔ وآتوہم ما انفقوا، اور تم ان کافر شوہروں کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان مہاجر عورتوں سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو۔ اب یہ یہیں پر رہیں گی، اب مسلمانوں تم ان سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتے ہو، لیکن مہر ادا کرنا ہوگا۔ مہر کے بارے میں تفسیرات ہم البقرہ میں النساء میں پڑھ آئے ہیں۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم مشرکہ عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو۔ مشرک عورت اگر ہے تو مسلمان مرد کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، اس کی تفصیل بھی کچھ آئی تھی، لیکن مشرکہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں کوافر سے مراد مشرکہ عورتیں۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم مشرکہ عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، وہ تمہارے نکاح میں نہیں رہ سکتی، یعنی ان کو حوالے کیا جائے گا کفار کے۔ واسألوا ما انفقتم، اور تم کفار سے مانگ لو جو تم نے خرچ کیا۔ جیسے وہاں سے مسلمان عورت ادھر مسلمانوں کی طرف آ گئی تو اس کے حوالے سے خرچہ جو اس کے شوہر نے کیا تھا وہاں خرچہ دینا پڑے گا۔ اب تمہاری کوئی عورت ہے وہاں حوالے کی جا رہی ہے تو تم نے جو خرچہ کیا ہے اس عورت پر وہ تم وہاں سے تقاضا کر سکتے ہو۔ یہ مسئلہ ہمیں بھی تھوڑا دیر میں سمجھ میں آیا تھا، ٹھیک ہے، جتنا سمجھ آ جائے اتنا بھلا۔ ابھی تو ایسے کوئی مسائل نہیں ہیں، باقی پڑھنا چاہے تو تفسیر میں مطالعہ کر لیجئے گا، اس سے زیادہ انٹرسٹنگ اگلا آیت کا مفہوم ہوگا جو میں پھر یس کروں گا، پھر تفسیر میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ اچھا فرمایا وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم کفار سے مانگ لو جو تم نے ان خواتین پر خرچ کیا ہوگا، جب تمہارے نکاح میں نہیں رہ سکتے ان کو لوٹاؤ گے تو وہاں سے تم خرچہ طلب کر لو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ کافر تم سے مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ جو ان کی عورتیں ادھر، ان کا خرچہ تم ادھر سے ادھر بھیجو، اور تمہاری عورتیں ادھر تو تم نے جو خرچہ کیا ادھر سے ادھر آئے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے زبان پر اچھے الفاظ میری زبان سے جاری کرا دیے، ادھر کا خرچہ ادھر کا خرچہ، تو کچھ ادھر سے جانا ہے اور کچھ ادھر سے آنا ہے۔ ایک کو ہم ریسیویبل کہتے ہیں، ایک کو ہم پیبل کہتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، ایک نیٹ فگر آگے آ جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ اکاؤنٹس کا اور آڈٹ کا تھوڑا تجربہ رہا تو یہ فگر میں تو آسانی سے استعمال کر رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ تفاسیر دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یحکم بینکم، وہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اصل بات پتہ کیا ہے، ورنہ ہمارے تو کہتے ہیں پیار محبت میں جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، اور نہیں بھائی، اللہ کا حکم جہاں آ گیا میری مرضی نیچے، میری عقل نیچے، اللہ کا حکم اوپر۔ یہ معاہدہ جو ہوا ہے نا صلح حدیبیہ کا وعدہ جو ہو گیا نا، یہ اس کی پاسداری ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورت تعلیم ہے۔ سارے وہاں کافر ہیں تمہاری دشمن، لیکن معاہدہ تم نے کیا ہے، معاہدے کی پاسداری کی جائے گی۔ یہ بہت قیمتی نقطہ ہے۔ اب وہ نیٹ آف فگر کی بات آ رہی ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر کفار کی طرف رہ جانے سے تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو تم بدلہ لے لو۔ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، پس جن کی عورتیں جاتی رہیں ان کو دو اس قدر جتنا انہوں نے خرچ کیا۔ ٹھیک ہے جی،
اب یہ میں یہاں کہوں گا تفسیر پھر آپ دیکھ لیجئے گا. یہاں سے مال وہاں جانا ہے اور وہاں سے مال ادھر آنا ہے. تو اگر ہمارا معاملہ یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کچھ اگر معاملہ نیٹ آف کرنے کی بات آ جائے تو کفار کا کچھ مال روک لو اور ان مسلمانوں کو دو جن کی بیویاں وہاں چلی گئیں. اگر وہاں سے مال آنا ہے تو یہاں سے جو پیمنٹ ہونی ہے اس کو کچھ روکا جائے گا اور ان مسلمانوں کو جن کی بیویاں ادھر چلی گئیں ان کو یہ پیمنٹ کر دی جائے گی. اس کو کہیں گے یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا نیٹ آف فگر سے. تو جن کو سمجھ آ گئی ان کا بھی بھلا اور جن کو فی الوقت نہیں آئی ان کا بھی بھلا. مزید پڑھیں گے تفاسیر میں تو وضاحت ہو جائے گی. فی الحال ایسے مسائل تو نہیں ہیں لیکن بہرحال قرآن پاک میں معاملہ ہے, ایک مسئلہ پیش آیا تو اس کی تھوڑی وضاحت تو ضروری تھی. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون, اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اگلی آیت کریمہ میں بیعت کا ذکر ہے. بیعت کے ذریعے ہی ہمارے دین میں اجتماعیت بنانے کا تصور ہے. بیعت رضوان کا ذکر بھی ہم نے پڑھا سورہ الفتح میں, اور احادیث مبارکہ میں بکثرت بیعت کا ذکر آتا ہے. اللہ کے نبی کو کوئی بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی, جو آپ کا حکم نہ مانتا مسلمان کہاں رہتا. لیکن امت کے اندر اجتماعیت کیسے قائم ہوگی, حضور نے بیعت لے کر ہمیں تصور عطا فرمایا. یہاں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے, اور ہاں اللہ کے پیغمبر مردوں سے بیعت لیتے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے. عورتوں سے بیعت کا معاملہ سبحان اللہ, یا تو وہ چادر کا ایک سرا حضور کے ہاتھ میں ہوتا, چادر کا دوسرا خواتین کی طرف ہوتا. حضور نے اس قدر اہتمام فرمایا, آپ اللہ کے رسول ہیں اور امت کے لیے شفیق والد بھی ہیں, مگر اس قدر حضور نے اہتمام فرمایا عورتوں کے تعلق سے. یہ ہمارے یہاں کے جھوٹے پیر ہیں, جاہل قسم کے پیر ہیں, اور نہ جانے کیسے کیسے دین کے نام پر کھلواڑ کرنے والے ہیں جو کیا کچھ نہیں کر جاتے, عزتوں کو پامال کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے ہم سب کے ایمان کی اور حیا کی حفاظت فرمائے. اب عورتوں کی بیعت کے الفاظ قرآن پاک میں, مردوں کی بیعت کے الفاظ احادیث مبارکہ میں سبحان اللہ, عورتوں کی بیعت کے الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن, جب آپ کے پاس آئیں مؤمن عورتیں آپ سے اس بات پر بیعت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی, اور نہ وہ چوری کریں گی, اور نہ وہ زنا کریں گی, اور نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی. یہ حالت حمل میں کبھی ابارشن جو جان بوجھ کر کروایا جاتا ہے, اگر وہ 4 مہینے کے بعد ہو اور یہ جانتے بوجھتے کروایا جا رہا ہے تو یہ تو قتل کے مترادف ہوتا ہے. کس بات کی بیعت عورتیں کریں گی؟ ولا یقتلن اولادہن, اور وہ نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, اور نہ بہتان کی اولاد لائیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھا ہو. ایسا نہیں کہ شادی شدہ تو ہے اور کسی اور سے تعلق قائم ہو اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرا اور اپنے شوہر کی طرف منسوب کرنے والی بات ہو رہی ہو, ایسا بہتان کا معاملہ نہیں کریں گی. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ, اور آپ کی معروف کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اللہ کے پیغمبر تو معروف کا ہی حکم دیں گے, حضور تو معصوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ لفظ کیوں آیا؟ حضور دنیا سے تشریف لے جائیں گے, معصومیت ختم. حضور علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام معصوم ہوا کرتے تھے. اب جو کوئی بھی ہوگا اس سے خطا کا امکان ہے. کوئی امیر ہوگا کسی جماعت کا, تنظیم کا, یا حتیٰ کہ وہ خلیفہ بھی ہوگا تو وہ معصوم تو نہیں ہے نا, اس سے خطا کا امکان ہے. تو معروف کے دائرے میں اس کی بات مانی جائے گی, منکر اور شریعت کے خلاف حکم میں بات نہیں مانی جائے گی. یہ اشارہ ہو گیا اس سے, ورنہ حضور تو معصوم تھے, حضور کا ہر حکم شریعت کے مطابق. ولا يعصينك في معروف, اور وہ معروف کاموں میں آپ کی معصیت یعنی نافرمانی نہیں کریں گی. فبايعهن, تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے. یہ بیعت کے الفاظ آ گئے خواتین کے. واستغفر لهن اللہ, اور اے نبی علیہ السلام ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اے ایمان والو, تم لوگوں سے دوستیاں اختیار نہ کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا, بالخصوص یہود کا معاملہ. وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں جیسے کافر مردوں کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں, کہ جیسے مردہ جو ہو گیا, جو انتقال کر گیا, اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا. تو ان کفار کو بھی مایوسی ہو گیا, اب ان کے لیے کوئی آخرت کے اندر خیر کا معاملہ نہیں ہے. ان جن پر غضب کر دیا گیا, اے ایمان والوں سے دوستی اختیار نہ کرو. مسلمان کی دلی دوستی مسلمان سے ہو سکتی ہے, کافروں سے نہیں ہو سکتی.
سورہ ممتحنہ کے بعد سورۃ الصف ہے، اور سورۃ الصف میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مشن بھی بیان ہوا، اشارہ پہلے آتا رہا، اور امت کی ذمہ داری کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اور بہرحال ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت عمدگی سے اس کو پڑھایا ہے، اور مجھے بھی ذاتی طور پر اللہ کے فضل و کرم سے یہ سورہ مبارکہ بہت پسند ہے، چنانچہ اب اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور یقیناً بیچ میں بریک بھی آئے گا، اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سورہ صف ہے، پہلی 4 آیات میں ایک ذرا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز آ رہا ہے، البتہ اس پر آنے سے پہلے وہ آیت کا میں حوالہ دے دوں جس میں مشن اللہ کے رسول کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں جو بات آئی وہ 3 مرتبہ قرآن پاک میں ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں ہے، سورہ فتح آیت نمبر 28 میں ہم پڑھ چکے، اور آج سورہ صف آیت نمبر 9 میں پڑھیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا، بالہدی، الہدی مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین حق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ یہ انقلابی مشن ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ مشن اسٹیٹمنٹ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ ہوڈ کا، اگر انگریزی میں ہم اس کو کہنا چاہیں۔ اس صورت کو اگر ہم دیکھیں تو اس خاص تناظر میں بھی کہ مشن حضور کا کیا تھا، اب ہم سے مخاطبت کیا ہو رہی ہے۔ سورہ صف کی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ جہاد و قتال جو تفصیل سے مدنی صورتوں میں موضوعات آئے، اس صورت کی 14 آیات میں تفصیل ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کی ہر شے نے جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ تسبیح کا ذکر بار بار آتا ہے۔ تسبیح کا ایک ترجمہ تو ہے کسی شے کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا، جی تسبیح کا مطلب ہے کسی شے کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا۔ اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ اللہ کو اس کے مقام میں بلند پر برقرار رکھنا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی زوال وابستہ نہیں ہے۔ لیکن ایک تسبیح فرشتے بھی کر رہے تھے، اور ایک تسبیح ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر تسبیح کیا مطلوب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا تھا ہم بھی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح کرتے تیری ہم کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے کچھ اور چاہتا ہوں میں آدم سے، تسبیح تم کرو اچھی بات ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ ارے جماعتات بھی، پودے بھی، نباتات بھی، سبھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، تم نے بھی صرف اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ کہا، تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں۔ تم سے تو اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے دین کی نمائندگی کرو، اور اس زمین پر اللہ کے حکم کے نفاذ کی جد و جہد کرو، اور وہ جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ دنیا تسلیم کرے اور اس کو حاکم مانے اور اس کے حکم کے تحت آ جائے۔ یہ تسبیح اللہ کو مطلوب ہے۔ اس زمین پر اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کا غلبہ، یہ مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بڑی زوردار ڈانٹ ڈپٹ ہے اگلی آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ عموم کے اعتبار سے دعویٰ کچھ، عمل کچھ ہے۔ ایک طرف منافقین دعوے دار تھے، ایمان کے دعوے دار تھے، مگر قتال کا موقع، انفاق کا موقع، ہجرت کا موقع بھاگ جایا کرتے تھے۔ احد میں بھاگے تھے کہ نہیں؟ تبوک میں بھاگے تھے کہ نہیں؟ جی دعویٰ کچھ، عمل کچھ ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے جناب اللہ کو ماننے کا، کیا ہماری زندگیاں ثبوت پیش کر رہی؟ ہمارا دعویٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت کا، ہماری زندگیاں ثبوت پیش کر رہی ہیں؟ احد کے میدان میں حضور تشریف لے گئے، 300 تو منافقین علیحدہ ہو گئے۔ احد کے میدان میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، صحابہ کرام 70 کی تعداد میں شہید ہوتے ہیں۔ اس وقت کوئی شخص بیٹھا ہوا مسجد نبوی میں ہی بیٹھا ہوتا اور نوافل پڑھ رہا ہوتا، اس کے نوافل قبول ہوتے؟ کیا خیال ہے؟ تو آج اللہ کا دین کدھر ہے؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس و آج غریب الغربا ہے۔ یہ گلاس اور کپ ہمارے گھروں میں ٹوٹے ہمیں غصہ آتا ہے، اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹے ہمیں غصہ آتا ہے، اللہ کے دین کا حکم ٹوٹتا ہے ہمیں غصہ آتا ہے۔ کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ ماننے کا دعویٰ، عمل اس کے برخلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کن کو پسند فرماتا ہے؟ بڑا توجہ سے سنیے گا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صفے باندھے ہوئے جنگ کرتے ہیں، گویا ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قتال بھی کبھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت، سورہ آل عمران آیت 146 146 146، اللہ کے نیک بندوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر جنگ کی۔
آیت البر نیکی کی حقیقت والی آیت البقرہ 177 نیک بندہ جنگ بھی کرتا ہے. جنگ کس لیے ہوتی ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 39 اللہ کا کلمہ فتنہ ختم ہو اور اللہ کا کلمہ سربلند ہو, اللہ کا دین غالب ہو جائے, اس کے لیے کبھی قتال کا میدان بھی سجے. ایک صفحے مسجدوں کی تو آج ہم دیکھ رہے ہیں, ایک صفحے میدان قتال کی ہوا کرتی. اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راہ میں سیسا پلائی مضبوط عمارت کی طرح دیوار کی طرح جم کر صفحے باندھ کر جنگ کرتے ہیں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ سورۃ الصف کے مطالعے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.